آج کے دور میں ہر کوئی اپنی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے. سب کی زندگی مشکل ہے. ہم دوسروں کو جج نہیں کریں تو بہتر ہے. کسی کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی تو بہت آسان ہے، پر ہمیں کیا پتہ کہ وہ کتنی لڑائیاں لڑ رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ تقریباً گریس کے ہر چینل پہ دکھایا گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ایک البانیہ کی فیملی ہے جن کے بچے یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹری کرنے کے لیے ان کی بیٹی یو کے گئی. وہاں پر اس کے کچھ مسلم فرینڈز بنے اور اس نے اسلام کے بارے میں سیکھا، پھر جانا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی. جب اس کے پیرنٹ کو یہ بات پتہ چلی تو ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا کہ انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کرسچن سے مسلم ہو جائے. انہوں نے بہت سمجھایا، اسے واپس لانے کی بہت کوشش کی پر وہ ناکام رہے، اور بعد میں انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم اسی مذہب میں رہو لیکن لوگوں کو نہیں بتانا، اور مطلب چھپ کے رہو، سامنے نہیں آؤ. تو لڑکی نے کیونکہ اسلام کے بارے میں ریسرچ وغیرہ کی تھی اور اس نے وہ مکمل طور پر اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، تو اس نے حجاب پہننا شروع کیا. جب اس نے حجاب پہنا تو اس کے باپ کو برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو مارا. جب اس نے اپنی بیٹی کو مارا تو اس نے بیٹی نے جا کے پھر پولیس میں کمپلینٹ کروائی، اور پھر وہاں سے یہ ہائی لائٹ ہوا کیس، اور پھر سارے چینلز میں گیا کہ بیٹی کیونکہ مسلمان ہوئی ہے اس لیے اس کے باپ نے مارا. تو اب یہاں اس سارے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد پھر میں اپنے پاکستان میں جو آج کل ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی اسلام کی خاطر اور حجاب رکھنے کی خاطر اس کا انٹرویو بھی آیا جو میں نے سنا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں مسلمان ہوں اور میرے خدا نے مجھے پردہ کرنے کے لیے کہا ہے تو پھر میں پردہ کیوں نہیں کروں. بے شک میرا باپ منع کر رہا ہے، میں اپنے باپ کے حقوق پورے کروں گی، میں اس کی عزت کرتی ہوں سب کچھ، لیکن وہ مجھے پردہ کرنے سے نہیں روکے. اس کی یہ اپیل تھی. اور اب ہم جب مسلمان عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پردہ نہیں کرتی، جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، جو نہیں کرتے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا دل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاکیزہ یا پاک ہے، آپ کے حالات، آپ کا دل، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کو نکالنا تاکہ کوئی نامحرم میرے جنازے کو بھی نہیں دیکھے. تو آپ کون ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. ہمیں کیونکہ یہ دین وراثت میں ملا کہہ لیں یا ہمیں پیدائش سے ملا کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی کہ جو لوگ کنورٹ کرتے ہیں اسلام کو، ان کو اس کی بہت زیادہ قدر ہے، اور وہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ہم مکمل طور پر اسلام کو نہ تو اختیار کرتے ہیں اور نہ اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور جس طرح ہمیں اسے سنبھالنا چاہیے تھا. ہم یورپ کو دیکھ کے، انڈیا کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اب مجھے بہت ساری باتیں جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہی ہیں. عام اپنی بچیوں کو ہم ویسٹرن ڈریس پہناتے ہیں اور پھر ہم ایکسیپٹ کریں کہ جب یہ بچیاں جوان ہوں گی، بڑی ہوں گی، یہ پردہ کریں گے. کیسے پردہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان کو بچپن میں ایسی ڈریسز پہنائی ہیں کہ ان کے سلیو لیس ہیں یا بالکل بھی سلیوز نہیں ہیں اور بعد میں آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ کل پردہ کریں گی، نہیں ایسا ہو سکتا. 8 سال تک جو عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت تک جو آپ نے سکھایا وہی انہوں نے سیکھا ہے اور جو انہوں نے دیکھا ہے. جن بچوں کی ماں خود دوپٹہ سر پر نہیں لیتی، وہ کیسے یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی بیٹیاں بڑی ہو کے دوپٹہ سر میں رکھیں گی؟ بچوں کا رول ماڈل آپ ہیں، ماں اور باپ. جب آپ ہی اسلام کے راستے پر نہیں چل رہے تو ہمارے بچے، آپ کے بچے کیسے اسلام کے راستے پر چلیں گے؟ کوئی باہر سے آ کے ان کو نہیں سکھائے گا، آپ کو، مجھے، سب کو سکھانا پڑے گا.
جو غیر مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں تو وہ کتنی جنگیں لڑتے ہیں اس مذہب کے لیے، اپنے اس مذہب پہ قائم رہنے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کتنی وہ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہم ایک آزاد ملک میں، اسلامی ملک میں ہونے کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، کوئی مجھے روکے نہیں ٹوکے نہیں۔ آپ عورت ہیں، اور عورت کا مطلب ہے چھپانے والی چیز۔ اگر عورت چھپانے والی چیز نہیں ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا 40 برس تک پڑا رہا، فرشتے دیکھتے رہے، کچھ نہیں، لیکن جب حضرت حوا علیہ السلام کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھے۔ کیسے ان کی تخلیق ہوئی فرشتوں کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا پردہ فرشتوں سے بھی رکھا ہے، اور پھر بھی عورت آج نمائش بننے پہ تلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ عورت نمائش نہیں ہے، عورت خزانہ ہے جسے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ میں خود یورپ میں ہوتی ہوں اور میں پردے اور ویسٹرن کلچر اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جب ہم یورپ میں آتے ہیں نا تو تب ہمیں اسلام کی ویلیو زیادہ پتہ چلتی ہے اور زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم مسلمان کر رہے ہیں، اور وہ غلطیاں یہ لوگ کر چکے ہیں اور حد سے آگے گزر کر اب یہ پچھتا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں اسلام کی بہت قدر ہوتی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ غلطی نہ کریں اور نہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ غلطی کرنے دیں۔ پاکستان میں اب ایک ڈبل کلچر کا تھوڑا سا ہو گیا ہے۔ کہیں پر لوگ ہیں جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے کی بولتے ہی نہیں کہ پردہ کرو یا پردہ کیا ہے، اور کہیں پر ان پر فورس کیا جاتا ہے کہ تم پردہ کرو، اور مارتے، پتہ نہیں تشدد بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے ایشو ہیں۔ تو وہاں سے یہ نعرہ نکلتا ہے میرا جسم میری مرضی، حالانکہ میرے جسم پر میری کوئی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ میری مرضی نہیں ہے کہ میرے بال سفید ہوں لیکن ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ میری مرضی نہیں ہے کہ میں بڑھاپے کی طرف جاؤں لیکن میں جا رہی ہوں، ہم سب جا رہے ہیں، ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جو لوگ جن کو بیماریاں لگی ہیں، ان کے جسم میں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی مرض ہے، ان میں بھی ان کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہ نعرہ ہی غلط ہے، میرا جسم میری مرضی والا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھائیں، دین سکھائیں، اور پردے کا فائدہ اور نقصان سکھائیں، نہ ان کو فورس کریں اور نہ ان کو ماریں۔ آپ ان کو اپنا فرض پورا کریں، آپ ان کو اسلام سکھائیں۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تو آپ ان کو اسلام سکھائیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کی غیرت اس بات پہ جاگ رہی ہے کہ باقی لوگ آپ کی بیٹیوں بہنوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو برا لگ رہا ہے، تو آپ ان کو شروع سے ہی، جب وہ چھوٹے تھے تب سے آپ ان کو اسلام سکھاتے ہیں، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، آپ ان کو اسلام سکھائیں۔ بس یہی کہنا ہے مجھے۔